ایک سورہ فاتحہ کی نمازیں سید فتح مظفر جعفری سید محمد رفیع جعفری شہداء ملت جعفریہ اپنے غرور کو شامل کیجیے رحمۃ اللہ علیہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين غير الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وتطهير قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين عبد القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين. بلند صلوات. الهي في لوح الدعاء عبادات حقيقة قبول فرمائے. شهر الملك شهر قبول فرمائے. المؤمنين دعائیں ملگان کی دعائیں مبارکہ میں مستجاب فرمائے. ایک بار امید کی سالس وقت رضی سب کے دوارہ علیہ السلام نے جگہ نصیب فرمائے. آپ اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنے دعا عبادات کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. محرم و معزز سامعین، شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب توبہ ہے. انسان اگر اپنے خالق اور مالک کی طرف سفر کرنا چاہے، خالق اور مالک کا قرب حاصل کرنا چاہے. لیکن قرب جس کو آپ ہر نماز میں بلاتے ہیں، صبح کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. قرب قریب ہونے کو کہتے ہیں، نزدیک ہونے کو کہتے ہیں. اب اللہ کے سامنے ہمارا فزیکل وجود قریب نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ یہاں پر ہے اور ہم یہاں پر ہیں. 2 رکعت نماز پڑھی تو ہم ادھر سے ادھر آ گئے، اور 4 رکعت پڑھی تو ہم ادھر سے ادھر آ گئے، اور پھر مغرب کی پڑھی تو یہاں سے یہاں آ گئے. یہ جسمانی قرب مراد نہیں ہے. قرب یعنی اللہ کی خوشنودی، رضائے پروردگار، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، تو بنیادی ترین وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے قرب کا، اللہ کی خوشنودی کا
بنیادی ترین چیزوں میں سے ایک توبہ ہے۔ پہلی سیڑھی ہے، اگر انسان اللہ کے قریب جانا چاہے تو وہ توبہ کے دروازے سے جائے گا۔ پہلے توبہ کی سیڑھی پہ پاؤں رکھے گا تو یہ سفر شروع کر سکے گا۔ توبہ لفظوں کا نام نہیں ہے، تے واو بے ہے، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ ہم ہر نماز کے اندر دو سجدوں کے درمیان استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھتے ہیں، اس کو بھی توبہ نہیں کہتے ہیں، یہ لفظ توبہ ہے نہ حقیقت توبہ ہے۔ توبہ لفظ کا نام نہیں ہے کہ آپ نے کہا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ میری توبہ، تو یہ توبہ نہیں کہلائے گا۔ توبہ انسان کی ذات میں انقلاب اور انسان کی ذات میں تبدیلی کا نام ہے۔ جب انسان احساس کرے، دیکھیں توبہ اپنے خلاف قیام کا نام ہے۔ انسان کس کے خلاف قیام کر سکتا ہے؟ اپنے خلاف۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ دو طاقتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک طاقت کبھی غالب آتی ہے، دوسری طاقت شکست کھا جاتی ہے۔ اب دوسری جو طاقت شکست کھاتی ہے وہ پھر اپنے انتظامات کرتی ہے، بندوبست کرتی ہے اس طاقت کو شکست دینے کے لیے جس نے اس کو شکست دی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے دیکھا وہ طاقت مغلوب ہو گئی جس نے غلبہ پیدا کیا تھا، اور اس کی جگہ دوسری طاقت آ گئی۔ جس طرح روزمرہ کی حکومت ہے، پاکستان میں آپ کے سامنے کتنی دفعہ ایک حکومت آئی، اس نے دوسری کو گرا دی ہے، دوسری ہے اس نے پہلی کو گرا دی ہے۔ اب یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ اگر ایک حکومت دوسری حکومت کے خلاف قیام کرتی ہے تو کہہ سکتے ہیں اس نے اس کے خلاف قیام کیا، اس نے اس کے خلاف اقدام کیا۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ توبہ انسان کا اپنے خلاف قیام ہے تو انسان دو الگ چیزیں ہیں۔ میں تو ایک وجود ہوں، جب ایک وجود ہے تو وہ اپنے ہی خلاف کیسے قیام کر سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ہاں اسی راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تب توبہ جا کے سمجھ آئے گی۔ زبان پہ جانے کا معصوم فرماتے ہیں اللہ نے مختلف اقسام کی وجودوں کو خلق کیا۔ مثلا اللہ نے ایک وجود کو خلق کیا اور اس کے اندر اللہ نے عقل کو نہیں رکھا، وہ حیوانات ہے۔ حیوانات کا وجود ہے لیکن ان میں عقل نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا۔ کہاں سے پیٹ بھرنا ہے؟ جائز ذرائع سے یا ناجائز ذرائع سے؟ حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے؟ حیوان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کو تمیز بھی نہیں ہے یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ جو میں کھا رہا ہوں یہ پاک ہے یا نجس ہے۔ نہ حیوان کے لیے یہ تمیز ہے نہ اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اپنا پیٹ بھرنا ہے، کہاں سے بھی کوئی چیز مل جائے۔ اس کے بالکل برعکس ایک اور مخلوق ہے، اس کو اللہ نے فقط عقل عطا کی ہے، ان میں خواہش نامی کوئی چیز نہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ فرشتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف عقل سے نوازا ہے، ان میں صرف عقل پائی جاتی ہے، ان میں کوئی خواہش کھانے پینے کی یا دیگر جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں ان میں کسی قسم کی خواہش نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو جس کام پہ لگا دیا ہے اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو دعا میں ہے وہ دعا میں ہے، جو قنوت میں ہے وہ قنوت میں ہے، یا جو بھی اس کا کام ہے جس کام پہ اللہ نے اس کو لگا دیا ہے اسی کام
پہلی مخلوق کو جب خلق کیا رکب فی الشہوہ، اس میں صرف اور صرف خواہشات کو رکھا، اور دوسری مخلوق کو جب خلق کیا تو رکب فی العقل، اس میں فقط عقل کو رکھا۔ لیکن جب حضرت انسان کو خلق کیا تو اس کے اندر اللہ نے دونوں طاقتوں کو رکھا، رکب فی الشہوہ والعقل۔ اب اس کے اندر خواہشات بھی ہے اور اس کے اندر عقل بھی ہے۔ آپ کو یہ منہ ایک نظر آتا ہے، ایک دوسرے کو چیز اندر جا رہی ہوتی ہے۔ ظاہراً جو منہ ہے وہ ایک منہ ہے، لیکن اگر حلال حرام جائز ناجائز اس کی تقسیم کریں تو پھر یہ ایک منہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی منہ سے انسان حلال کا لقمہ کھاتا ہے، اسی منہ سے انسان حرام کا لقمہ کھاتا ہے، اسی منہ سے انسان جائز بولتا ہے، اسی منہ سے انسان ناجائز بولتا ہے، اسی منہ سے انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، اور اسی زبان سے انسان بعض اوقات اور بولتا ہے۔ ایک ہی جگہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک جگہ ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کے آگے کتنی طاقتیں جو کام کر رہی ہیں، اور انسان اگر غور کرے تو اپنے وجود میں ایک جنگ کا احساس کرتا ہے، اسے اپنے وجود میں ایک جنگ سی کی کیفیت کا احساس ہوتا ہے کہ کبھی کوئی طاقت غالب آ جاتی ہے تو اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، کبھی دوسری طاقت غالب آتی ہے تو اس کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مثلاً جب روحانیت غالب آتی ہے تو انسان مسجد میں نظر آتا ہے، انسان مجلس میں نظر آتا ہے، انسان دعا میں نظر آتا ہے، انسان نیک محفلوں میں نظر آتا ہے۔ کب؟ جب اس کے اوپر روحانیت غالب ہے، جب اس کے اوپر عقل غالب ہے۔ لیکن جب عقل پس پردہ چلی جاتی ہے اور شیطانی طاقتیں غالب آتی ہے تو اب انسان کے اندر اور قسم کی چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اب وہ روحانی چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اب یہ جنگ کی کیفیت ہر وقت انسان کے اندر ہے، روحانی خواہشیں، روحانی طاقتیں غلبہ چاہتی ہیں اور شیطانی طاقتیں بھی غلبہ چاہتی ہیں۔ اب جو طاقت غالب آ جاتی ہے، دیکھیں یہاں پہ معصوم کے جملے میں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ معصوم نے فرمایا اللہ نے حیوانات کو خلق کیا، ان میں صرف خواہشات کو رکھا، اللہ نے فرشتوں کو خلق کیا، ان میں فقط عقل کو رکھا، انسان کو خلق کیا، اس میں عقل کو بھی رکھا اور اس میں خواہشات کو بھی رکھا۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں من غلب عقلہ علی شہوتے، جس کی عقل غالب آ جائے اس کی خواہشات پر۔ دیکھیں غلبہ اور چیز ہے اور نابود کرنا اور چیز ہے۔ عقل غالب آ جائے یعنی عقل غلبہ عقل کا ہے، وہ خواہشات ختم نہیں ہو گئی ہیں، ان خواہشات کو پورا ہونا ہے۔ دیکھیں بعض دیندار لوگ اپنی سادگی کی وجہ سے جب بچوں کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچپن میں ان کو ساری چیزیں یاد کرا دیں۔ اب مثلا اگر کوئی امامہ والا ہے تو وہ کوشش کرے کہ بچے کے ساتھ میں امامہ بھی رکھے، چھوٹی سی ابا بھی رکھے، اس کو مسجد کے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، ہر وقت ان کو چیزوں کو اس کو پابند کیا ہوگا۔ اب بچہ جو ہے وہ کھیلنا چاہتا نہیں، نہیں بیٹا تھوڑی دیر قرآن پڑھ لو، اب وہ کوئی اور کام کرنے بیٹا تھوڑا بیٹھ کے پڑھ لو۔ اب آہستہ آہستہ وہ بچہ اس ماحول میں ڈھل تو جاتا ہے، لیکن اس کا ایک انتہائی نقصان دہ اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب اسی بچے کو نسبتاً آزادی ملتی ہے۔ دیکھیں بچے جب کھیلیں کودیں شرارتیں کریں تو بچوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ بچہ جب تک یہ انرجی ویسٹ نہیں کر لیتا یہ طاقت اس کے اندر رہے گی۔ اب آپ نے اس طاقت کو بچائے رکھا، اس کو کھیلنے نہیں دیا، اس کو شرارتیں نہیں کرنے دی۔ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے پنڈی میں پڑھتے تھے، ایک بچی ہے چھوٹی سی بچی،
یعنی مولانا شرارتیں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا بالکل کرنی چاہیے۔ مولانا آپ کہہ رہے ہیں شرارتیں کرنی چاہیے؟ آپ بالکل کرنی چاہیے۔ آپ کی عمر کے بچوں کو شرارتیں کرنی چاہیے، کھیلنا بھی چاہیے۔ ہاں شرارتیں کریں، بدتمیزی نہیں کریں۔ شرارت اور بدتمیزی کا فرق بچوں کو سمجھائیں کہ شرارتیں اور ہوتی ہیں، بدتمیزی اور ہوتی ہے۔ شرارتوں سے بچوں کو نہیں منع کر سکتے، کھیل کود سے بچوں کو نہیں منع کر سکتے۔ اب ہم دیکھیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، ہم جب بچوں کے ساتھ اپنے ذہن کے مطابق بات کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں مجھ سمیت کون سا انسان ہے جو گلی کے اندر بچے کے لیے اونٹ کی شکل میں چلے؟ آپ نے کبھی دیکھا گلی کے اندر بچے کے لیے اونٹ کی شکل میں چلے؟ یعنی دو ہاتھ نیچے رکھے اور گھٹنوں کو پیچھے کر کے جس طرح اونٹ چلتا ہے اس طریقے سے چلے اور بچے کو پشت پہ بٹھائے۔ ہمیں یہ منظر عجیب سا بھی لگتا ہے۔ اگر کسی عالم علم کو یہ کیا کر رہے یہ عالم علم ہے، یہ کیوں ہوا کہ ہم سیرت اہل بیت علیہ السلام سے، ہم پیغمبر علیہ السلام کی واضح سیرت سے، پیغمبر علیہ السلام یہ کام بچوں کے لیے کرتے تھے، امام حسن کے لیے کرتے تھے، امام حسین علیہ السلام دیکھیں کندھوں پہ بٹھانے کی روایت آپ نے سنی ہے، اس شکل میں بھی پیغمبر کے بارے میں روایات ہیں۔ ایک دفعہ کہتے ہیں پیغمبر گرامی کا مسجد کے لیے نکلے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے پیغمبر کو گھیر لیا، 8 بچے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مولا حسن مولا حسین کو تو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، ہمیں بھی بٹھائیں گے؟ اللہ کے رسول کا کیوں نہیں بٹھائیں گے؟ اب اول وقت کی اذان ہو چکی ہے، پیغمبر کے زمانے کی اذان تو صحیح بات تو ہوتی ہے۔ لوگ مسجد میں پیغمبر کے لیے انتظار کر رہے ہیں، پیغمبر آ کے نماز شروع کریں، اذان ختم ہو گئی، ابھی پیغمبر مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ لوگوں نے تھوڑا مناسب انتظار کیا، پھر مولا امیر سے کہا کہ آپ خبر لیں کہ پیغمبر کیوں نہیں تشریف لائے۔ اب مولا امیر جب باہر نکلے تو دیکھا کہ بچے ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ السلام کو گھیرا ہوا۔ پیغمبر 2 بچوں کو کندھوں میں بٹھا کے ادھر چلتے ہیں، جب واپس آتے تو وہ 2 کھڑے ہو جاتے ہیں، اب ہمیں بٹھائیے۔ اب پیغمبر ان کو لے کے چل رہے ہیں۔ اب پیغمبر ان کو نہیں کہہ رہے بھائی دبا ہو جاؤ، میں نماز کا ٹائم ہے، بعد میں آنا، بعد میں تمہیں دیکھیں گے، کیونکہ پیغمبر سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتا ہے کہ یہ کون سا وقت ہے، یہ ان کو یہ بھی نہیں پتا میں کون ہوں، میرا اسٹیٹس کیا ہے۔ پیغمبر اس بات کو جانتے ہیں، بچے اسٹیٹس نہیں جانتے ہیں۔ بچوں کو نہیں پتا آپ کتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ مجتہد ہیں، آپ مرجع ہیں، آپ بہت بڑے افسر ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں۔ بچوں کو کیا پتا، بچہ بچہ ہوتا ہے۔ اسی کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَلْيَتَصَابَ مِن، بچوں کے ساتھ بچے بن کے رہو، بچوں کے ساتھ چودھری بن کے رہو، بچوں کے ساتھ وہ سلوک نہیں کرو جو اس کو آپ اپنے جتنا سمجھو، وہ آپ جتنا نہیں ہے، آپ اس جتنے ہو سکتے ہیں، آپ کو جانا اس کی سطح پہ، وہ آپ کی سطح پہ نہیں آ سکتا ہے، وہ ابھی بچہ ہے۔ اب ہم نے بہت جگہ دیکھا کہ جب ایک خالص دینی ماحول میں بچوں کو بہت زیادہ پابند کیا گیا اور بہت زیادہ ان کو دین کی طرف آگے رکھنے کی کوشش کی گئی، جس کو ظاہری طور پر بہت اچھا سمجھا گیا اور بندہ بہت خوش ہے کہ میرا بچہ ہر وقت میرے ساتھ چلتا ہے، وہ اب خوف اس کے اندر پیدا ہوگا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو ابا مجھے ڈانٹیں گے، اگر میں قرآن نہیں پڑھوں گا تو ابا مجھے ڈانٹیں گے، اگر میں مسجد نہیں گا تو ابا مجھے ڈانٹیں گے۔ اب یہ خوف سے آ رہا ہے، تربیت سے نہیں آ رہا ہے، اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، لیکن اس کی وہ انرجی نہیں ویسٹ ہو رہی، اب یہ اس ساری انرجی کو لے کے بڑا ہو رہا ہے، اس انرجی کو مناسب وقت پہ ویسٹ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ جوان ہو گیا، اب اس کو اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کا موقع ملا تو یہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا، اس کے اندر وہ ساری انرجی بھری ہوئی ہے اور یہ بم کی طرح پھٹے گا اور سارے لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا اتنا دیندار بچہ، اس نے یہ کیا حرکت کر دی؟ ہاں، اس لیے کہ اس کی وہ تربیت نہیں ہوئی جو صحیح بنیادوں پہ تربیت ہونی چاہیے۔ اب وہ بچوں کا قصہ سنیں، امیر المومنین ہے، دیکھا کہ بچے پیغمبر بھی نہیں ڈانٹ رہے بچوں کو، مولوی کیسے ڈانٹیں گے؟ مولوی نے کہا ترکیب تو نکال لی، مسجد میں لوگ انتظار کر رہے نماز کے لیے، اب بچوں کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، لیکن پیغمبر کو مسجد میں بھی
جانا ہے، نماز پڑھانی ہے پیغمبر۔ مولا امین نے بچوں کو کہا کہ یہ سواری تم ہمیں بیچتے نہیں ہو، اپنی سواری ہمیں بیچ دو۔ پیغمبر امیر المومنین نے جیب سے 8 اخروٹ نکالے، وہ اخروٹ بچوں کو دیے، بچے وہ اخروٹ لے کے بھاگ گئے، اب انہیں کوئی کھانے کی چیز ملی، وہ بھاگے وہاں سے۔ امیر المومنین نے حسرت بھرا جملہ کہا کہ کتنے سستے داموں تم نے سواری بیچ دی، تو تمہیں سواری کی قدر کا نہیں پتا۔ لیکن دیکھیں عزیزان، تربیت کی اصول کیا ہے؟ ہمیں آج دینی معاشروں میں ان روایات کو قائم رکھنا ہے کہ دونوں طرف سے دیکھیں، بچوں کی تربیت کریں ان کو لائے دین کی طرف، لیکن ایسا نہیں کہ بالکل ہر چیز سے ان کو کٹ آف کر دیں، نہیں کر سکتے۔ اگر یہ کریں گے تو بچہ جب بگڑے گا تو وہ بالکل دین سے بھی جائے گا، پھر وہ دین سے پارے، پھر آپ کے ہاتھ میں بھی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی ایسے تربیت کریں کہ اس کی کھیل کود کا ٹائم ہے، اس کو کھیل کود کا ٹائم دے۔ ہم نے کیونکہ ایک وقت ایران میں گزارا، ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے گھر کے بعد ایرانی دوست آتے تھے، ان کے بچے خوب ادھم مچاتے، بعض اوقات ہمیں عجیب لگتا تھا، لیکن ہم دیکھتے تھے کہ ان کے والدین کچھ بھی نہیں کہتے۔ ایک دفعہ میں نے دوست سے کہا، دیکھیں مولانا یہ بچے کی کھیل کی عمر ہے، اگر اس کو ہم بڑا سمجھیں گے تو پھر یہ مشکل ہو جائے۔ دیکھیں تربیت جو اصول ہے جس کو شریعت نے بیان کیا۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ یہ ہے کہ انسان سمجھا کہ میرے اندر شیطانی طاقتیں غلبہ پیدا کر رہی ہیں۔ انسان محسوس کرتا ہے میں وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں وقت میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں، میں محفل میں نہیں بیٹھ پاتا ہوں، میں مجلس میں نہیں بیٹھ پاتا ہوں، میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہوں۔ یہ برائیاں وہ اپنے اندر مشاہدہ کرتا ہے۔ اب اس کے خلاف اس نے قیام کرنا ہے، تو انسان اگر ایک وجود ہوتا تو اپنے خلاف کبھی قیام نہیں کر سکتا۔ انسان مرکب ہے جسم اور روح کے ساتھ۔ انسان ظاہری طور پہ ایک وجود نظر آتا ہے، روایات میں ہے کہ انسان کی روح کی خلقت جسم کی خلقت سے 2000 سال پہلے ہوتی ہے۔ مثلا ابھی آپ کی عمر ہے 50 سال، کسی کی 20 سال، کسی کی 30 سال، یہ مادی عمر ہے، یعنی جس عمر کے ساتھ آپ دنیا میں آئے ہیں۔ لیکن آپ کی حقیقی عمر کیا ہے؟ یعنی ہم سارے جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم سب تقریباً حضرت نوح کی عمر کے، حضرت نوح کی عمر کے سارے ہیں تقریباً۔ ان کی دنیا کی جو عمر تھی وہ 2-2.5 سال ہے، ہماری روح کی جو عمر ہے وہ 2000 سال ہے۔ یعنی اگر انسان دنیا میں جب آتا ہے تو وہاں سے اس کی دنیا کی عمر کاؤنٹ شروع ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی جسم کی عمر ہے۔ اگر آپ کسی سے پوچھے آپ کی کتنی عمر ہے، وہ کہتا ہے 50 سال، 10 سال، 12 سال، تو وہ ایک حساب سے صحیح کہہ رہا ہے جسمانی عمر کے حساب سے۔ لیکن اگر روح کو کاؤنٹ کیا جائے تو اس میں 2000 سال پلس ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 2000 سال کم عمر نہیں ہے، 2000 سال بہت لمبا عرصہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ روح خلق ہونے کے بعد 2000 سال رہی کہاں؟ کہتے ہیں یہ مدرسہ الہیہ میں تربیت پاتی ہے۔ یہ جو انسان کے اندر روحانیت آتی ہے، انسان نیکیوں کی طرف بڑھتا ہے، اس کی وہ تربیت ہے جو اس کو اس طرف کھینچ کے لاتی ہے۔ شیطانی طاقت ہے اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ حب دنیا، دیکھیں پیغمبر گرامی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جملہ پیغمبر کا اگر انسان کو سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں حب دنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آپ جائیں کسی برائی کے پیچھے، مثلا ایک آدمی ہے ماں باپ کاٹ مار کے بیٹھے ہوئے، برائی ہے، بہن بھائیوں کاٹ مار کے بیٹھے ہوئے، برائی ہے، لوگوں کا مال غصب کر کے بیٹھے، برائی ہے۔ ہر برائی کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔
مال کی محبت، یہ مال کی محبت، دنیا سے محبت، پیغمبر فرماتے ہیں رأس کل خطیئہ، ہر برائی کی جڑ اس چیز میں ہے، دنیا کی محبت میں۔ جب انسان دنیا کی محبت میں کھو جاتا ہے، دیکھیں دنیا سے محبت بری چیز نہیں ہے، اگر انسان کو دنیا سے محبت ہو تو انسان چل ہی نہیں سکتا، انسان حلال کمانے بھی نہیں جائے گا، انسان جائز کام کرنے بھی نہیں جائے گا اگر اس کے اندر دنیا کی محبت نہیں ہے۔ اولاد کی محبت، فیملی سے محبت، خاندان سے محبت، یہی تو ہے جس نے زندگی کی رونقوں کو باہر رکھا ہوا ہے۔ اس سے منع نہیں کیا گیا، اس کو اعتدال کے دائرے میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خلاف قیام کرے کہ جو میرے اندر برائیاں ہیں، جو میرے اندر حب جاہ ہے۔ دیکھیں تاریخ مرجعیت میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، شیخ انصاری ان کو رئیس الفقہاء کہتے ہیں، استاد الفقہاء کہتے ہیں، مجتہدین کے استاد، مگر خود مجتہد نہیں تھے، فقہاء کے استاد۔ ان کے مباحثی تھے سید، یہ دونوں عالم تھے، دونوں پڑھ رہے تھے۔ پھر یہ سید چلے گئے اپنے علاقے میں اور شیخ انصاری اپنے اسی دنیا میں چلتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ شیخ انصاری کا نام بہت اوپر آ گیا، لیکن وہ سید کا عالم نہیں تھے، ان کے پائے کے عالم تھے۔ اب آیا کہ بھائی ان میں سے مرجع کس کو بنانا ہے؟ بلاخر ایک کو مرجع منتخب ہونا ہوتا ہے، یہ تاریخ مرجع ایسے چل رہے۔ کہاں لوگ آئے سید کے پاس، کہا کہ آپ سید بھی ہیں، ان کے پائے کے عالم بھی ہیں۔ پہلے شیخ انصاری کے پاس انہوں نے کہا نہیں، وہ سید بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو بھی ہیں۔ یہ ہے اپنے وجود کے خلاف انقلاب، اپنی ذات کے اوپر انقلاب، اپنے خلاف قیام ہے یہ، یعنی آتی ہوئی چیز کو، آتی ہوئے منصب کو اپنے سے دور کرنا۔ یہ آسان نہیں ہوتا، اپنے خلاف یہ والا قیام آسان نہیں ہوتا کہ منصب مل رہا ہے، شہرت مل رہی ہے، مرجعیت مل رہی ہے، کہ نہیں، وہ سید بھی ہیں، عالم رسول بھی ہیں اور میرے رتبے کے عالم بھی ہیں۔ اب ان کے پاس وہاں تک کا عجیب عالم ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اور شیخ انصاری نے اکٹھا پڑھا ہے، لیکن میں واپس آ گیا اپنے علاقے میں اور میں نے دین کی خدمت شروع کر دی۔ شیخ انصاری نے علمی بحث و مباحث کو جاری رکھا اور وہ بازار کے معاملات، یعنی ان کی کتاب آج بھی حوضوں میں پڑھائی جاتی ہے، مقاصد محرمہ کے نام سے، اس میں حلال و حرام کے سارے احکام بیان ہے۔ کہا انہوں نے جتنا فیلڈ میں کام کیا ہے اور بازار کے مسائل کو، جتنی چیزوں کو وہ سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے کہیں آگے ہیں، ان کو جو ہے وہ یہ منصب زیب دیتا ہے۔ یہ عزیزو، انسان جب اندر سے مضبوط ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا ہے یہ منصب مجھے ملتا یا نہیں ملتا، اپنے خلاف قیام کرنا یہ آسان نہیں ہوتا۔ یہ جب انسان کے اندر روحانیت آ جائے، انسان کو روحانیت کہ شیخ انصاری عجیب انسان ہے، کہتے ہیں کہ ان کی روحانیت کا عجیب عالم تھا۔ کہا کہ گرمی کا موسم ہے، یہ گھر میں آئے اور اس وقت جب وہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے بیسمنٹ میں جاتے تھے، بیسمنٹ نسبتاً ٹھنڈا ہوتا تھا، یہ بیسمنٹ میں آئے اور کسی گھر والے بندے کو کہا کہ جا کے پانی لے کے آؤ۔ اب مثلا وہ تھوڑا دور ہے پانی کی جگہ، وہاں سے پانی لانے تک شاید 2 منٹ لگے گے۔ کہا یہ 2 منٹ میں کیوں ضائع کرے، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کہا وہ بندہ پانی لینے کے لیے گیا اور شیخ انصاری نے نماز شروع کی، کہا اس نماز میں پھر بھول گئے کہ کسی کو پانی کے لیے بھیجا تھا، وہ نماز بہت طولانی ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان راسوں کو سمجھایا ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو سمجھے، اپنے اخلاقی کمزوریوں کو سمجھے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان برائیوں کو پہلے سمجھے، سمجھنے کے بعد ان کے خلاف قیام کرے، یعنی ان برائیوں کو اپنے سے دور کرے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہو تو ساتھ کو واپس کرے، صرف توبہ سے ہی کام چلے گا۔ لاکھوں روپے لوگوں کو کھا کے بیٹھے ہوئے اور مسجد میں آ کے استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کا مطلب ہے کہ جو جس کا حق ہے اس حق کو پہلے جا کے ادا کرے۔ اب بتائیے اگر ایک آدمی نے کسی کا 1,00,000 روپے دینا ہے
تو وہ توبہ سے کام چل جائے گا. کہتے توبہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کون سے سارے گناہ؟ حقوق والے گناہ. تو بہت آسان ہو گیا نا کہ انسان سب کا حق کھا لے اور بیٹھ کے آگے توبہ کرتا. توبہ سے سارے گناہ نہیں بخشے جاتے. توبہ سے میرے ذاتی گناہ بخشے جا سکتے ہیں، لیکن میرے وہ گناہ جو کسی سے ریلیٹڈ ہے. میں نے کسی کی شخصیت کشی کی ہے، میں نے کسی کی غیبت کی ہے، میں نے کسی کا حق کھایا ہے، میں نے کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، تو وہ صرف توبہ کرنے سے حل ہو جائے گا. اب ضروری نہیں کہ ساری ڈیٹیل جا کے بتائیں، اس سے اور مسائل پیدا ہوگا. اگر آپ ایسا کسی کو کہتے ہیں کہ آقا میں نے آپ کی غیبت آپ کے بارے میں، وہ اور پریشان ہو جائے گا. کیا بولا نا آپ کی نسبت یا بھائی آپ کی نسبت اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں. وہ معاف کرتے ہیں، اس کو الیت کہتے ہیں. الیت لینا ضروری ہے. کہتے ہیں نجب ایک عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن اپنے طلبہ کو معاف نہیں کروں. مجھے کیا بولا نا یہ تو آپ کی اولاد کی جگہ ہے. آپ سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ان کو کیوں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کہا عام بندہ جو ہے وہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ اگر میری غیبت کریں گے تو پہلے مجھے جائز و غیبت بنائیں گے کہ اس کی غیبت کرنا جائز ہے، پھر وہ میری غیبت کریں گے. یہ عجیب پریشانی والے رویے معاشرے کے اندر. انسان توبہ اگر واقعاً کرنا چاہتا ہے تو توبہ کا مطلب وہ سادہ الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، صرف زبان سے استغفر اللہ ربی بابو کو الہ پڑھنا نہیں ہے. وہ قرآن کی آیت ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ یقیناً توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر توبہ لفظوں کا نام ہوتا تو آسان ہوتی توبہ سب کے لیے. ہم دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے ہیں اندازہ ہے؟ بھائی آپ اگر 17 رکعت پڑھتے ہیں واجب تو ہر 2 سجدوں کے درمیان ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. 17 رکعت میں کتنے سجدے ہو گئے؟ 34 سجدے. تو 17 دفعہ تو آپ نے کم از کم ہر دفعہ ہر روز استغفار کیا، گناہ تو معاف ہو جانے چاہیے. کہا یہ استغفار لفظی استغفار ہے، اس کو استغفار نہیں کہتے ہیں. انسان سمجھے. دیکھیں جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے بہت قریب ہوں. سجدہ وہ حالت ہوتی ہے جس میں انسان احساس کرتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں. کہ جب یہ احساس پیدا ہو تو اب اپنے گناہ کو یاد کرو، اور جب سجدے سے سر اٹھاؤ اپنے گناہوں کی طرف دیکھ کر تو استغفر اللہ ربی بابو بولے اللہ میں گناہوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. لیکن ان گناہوں کو پریکٹیکل چھوڑنا بھی ہے، ان گناہوں سے پریکٹیکل آزادی بھی حاصل کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا دعا مانگتے دعا قبول نہیں ہوتی. روایت میں ہے کہ جھوٹے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والے. اس وقت ہماری سوسائٹی میں جو برائی بلا وجہ بغیر کسی سبب کے، دیکھیں سبب کے ساتھ بھی جو جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہ چند مقامات ہیں. مثلا اگر کسی کی جان بچتی ہے ہمارے جھوٹ بولنے سے، ایک بے گناہ آدمی ہے اس کو مارنے کے لیے لوگ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نے اس کو دیکھا کہ وہ اس طرف گیس گلی میں گیا، آپ نے دیکھ لیا اس کو، اب پیچھے سے یہ لوگ آئے ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ شخص کدھر گیا، تو آپ کو علم ہے آپ اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہو جائیں، اور اگر آپ سے پوچھے کہ آپ نے اس شخص کو دیکھے کہ آپ سے یہاں کھڑا ہوں میں نے نہیں دیکھا، یہ جھوٹ نہیں ہے کیونکہ آپ نے جگہ کو تبدیل کر لیا، اور کہا جب سے یہاں کھڑا ہوں میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے. اس کی جان بچانے کے لیے اس کو کہتے ہیں دروغ مصلحتی. وہ جھوٹ جس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہو. اس میں مصلحت یہ ہے کہ اس آدمی کی جان بچ رہی ہے، اس جھوٹ کی اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن اگر انسان شریعت کو سمجھے، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں نہیں بولیں گے. اگر کسی کی شخصیت بچ رہی ہے جھوٹ بولنے سے، وہاں نہیں بولیں گے جھوٹ. کہتے شیخ انصاری کیوں شیخ
शहंशारी का इतना बड़ा मकाम, एक जगह पे गए, पूरी मस्जिद भर के लोगों को पता चला कि शहंशारी आए हैं और इनसे सवाल करेंगे भी सवाल, बहुत बड़े आलिम बैठ गए और मस्जिद के जो आलिम थे वो भी बैठ गए, लोग भी सवाल कर रहे और इस आलिम ने भी सवाल किए। जितने लोगों ने सवाल किए सबके जवाब दिए, लेकिन जो आलिम ने सवाल किए उनमें से किसी का जवाब नहीं दिया। अब ये आलिम परेशान किए क्या, वो सबके जवाब आगे दे, मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। अब जब महफिल बर्खास्त हुई, लेकिन कोई भी बड़े मकाम पे पहुंचते इतनी आसानी से नहीं पहुंचता। कहा जब महफिल बर्खास्त हुई और शेख अंसारी इस शहर से बाहर निकले, वहां से किसी को भेजा, कहा तो उस आलिम को बुला के लाओ, जो मस्जिद के आलिम है उनको बुला के लाए, उनको सामने बिठाया और उनके एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया। वो परेशानी के हालत में क्या है, वहाँ जवाब बराबर नहीं। क्या देखें, आप इस मस्जिद के आलिम, आप इस इलाके के आलिम हैं, इस इलाके के मुअज़्ज़िज़ हैं। अगर मैं आपके सवालों के जवाब वहाँ देता तो आपकी वैल्यू लोगों की नज़रों में गिर जाती। लोग समझते कि आपको उन सवालों के जवाब नहीं आते थे, आपकी वैल्यू हो जाते। मैं नहीं चाहता था कि लोगों की नज़रों में आपकी कदर गिरे, इसलिए मैंने वहाँ पे आपके लोगों के सवालों के जवाब नहीं दिए। देखिए, शरीयत के ऊपर अमल करने वाले लोग जिनको शरीयत का पता होता है, देखिए मुआशरती रवैयों को तब्दील करने की जरूरत है। जहाँ पे गिबत हराम, कतअन गिबत हराम, लेकिन बाद मकामात पे गिबत वाजिब, जो गिबत अल्लाह ने हराम की है वो गिबत बाद मकामात पे वाजिब हो जाती है। इस बात को अच्छी तरह समझिए, आखिरी मसला को समझा के मैं मसाइल करता हूँ। इस बात को समझिए, हम सब एक मुआशरती लोग हैं, सबके साथ ये मसला पेश आ सकता है। मसला कहाँ गिबत जायज़ है और कितनी मिकदार में जायज़ है। फर्ज करें हम मौलाना हैं, तो आप भी मुआशरे के लोग हैं, आपके भी ताल्लुकात हैं, हमारे भी ताल्लुकात हैं। किसी का रिश्ता आ गया, लड़के को अच्छी तरह जानते हैं, मस्जिद में आता है, सब जानते हैं, आना जाना उसका है, उसका अखलाक, उसका मिजाज, उसकी गुफ्तगू, सबको पता है कि ये किस मिजाज का है। अब लड़की वाला है, कहते मौलाना वो आपके मोहल्ले का भी है, मस्जिद में भी आता है, आप उसको ज़ाती तौर पर भी जानते हैं। अब इसका रिश्ता आया है, आप कुछ रहनुमाई कर सकते हैं। अब हमें पता है कि इस जवान में कुछ ऐसी बुराइयां कि एक लड़की इसके हवाले नहीं की जा सकती। अगर बताएंगे ये रिश्ता नहीं करेंगे, पता नहीं। अब बहुत खोल के बताएं तो उसकी शख्सियत डैमेज होगी, नहीं बताएं तो उस लड़की की जिंदगी खराब होगी। अब क्या करें, क्या शरीयत में रहनुमाई की है? गिबत करें, इशारे में भी तो गिबत होती है, किनारे से भी तो गिबत होती है। आप इतना कह सकते हैं कि ये रिश्ता आपके लिए मुनासिब नहीं है। कुछ ऐसी चीजें मैं जिनको ज्यादा खोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मुनासिब है कि आप इस रिश्ते से अवॉइड करें। आपने गिबत होती, लेकिन ये गिबत वाजिब क्यों वाजिब है? इन्होंने आपको अमीन बनाया है। अब आपके फैसले के ऊपर इन्होंने फैसला करना है। अगर यहाँ पे हमारे ऊपर जो है वो खुशबू बदसी सवार हो जाए, या हम किसी का घर को खराब करें, किसी की शादी हो रही है, हम उसकी शादी में कोई रुकावट करें नहीं, यहाँ पे आप खयानत करें। यहाँ अगर नहीं बताएंगे तो आपने लड़की वालों के साथ खयानत की या लड़के वालों के साथ खयानत की। ज़ाहिर इस फरमान को मैंने अपनी आंखों से नहीं पढ़ा कि मैं सराहत के साथ निस्बत दे सकूँ, लेकिन एक अच्छे आलिम मुतालिया दोस्त से मैंने सुना कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे कि जब रिश्ता आए उस बंदे के बारे में मोहल्ले के बच्चों से पूछे। क्यों? कहते बच्चे मन के सच्चे, बच्चे झूठ नहीं बोलते। आप जो पूछेंगे वो बता देंगे। इवन आप मौलाना के बारे में पूछे तो भी वो बता देंगे। मौलाना तो चुप करके गाड़ी में बैठ के हमें सलाम भी नहीं करते, हमसे हाल अहवाल भी नहीं पूछते। जो मिजाज होगा मौलाना को बच्चे बोल देंगे। बच्चे जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, बड़े झूठ बोलते हैं। इस
وقت معاشرے کے اندر کتنے بچوں کے گھر خراب ہو چکے ہیں، کتنی فیملی ڈسٹرب ہو چکی، صرف اس وجہ سے کہ یا مسئلہ نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ نہیں عزیزان، شریعت کو شریعت کے مزاج میں سمجھے اور جہاں شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے اس رہنمائی پہ عمل کرے۔ ایک شخص کاروبار کرنا چاہتا ہے، وہ جس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ انتہائی چیٹر ہے، لیکن اس نے دین کا نقاب اوڑھا ہوا ہے، دیندار بنا ہوا، بڑی سی گاڑی ہے، حاضر کے ہاتھ میں تسبیح ہے، 5 وقت کا مسجد کا نمازی ہے، ہر تیسری مہینے عمرے پہ جاتا ہے، ایک دوسرے سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص دوست نہیں ہے، آپ سے آ کے کوئی مشورہ کرتا ہے کہ بھائی میں شخص کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا جانتے ہیں کہ بھائی مناسب طریقے سے منع کرتے نہیں، اچھا نہیں ہے، آپ کو پریشانی ہو جائے گی بات، تو انسان محتاط ہوتا ہے اور انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہاں پہ زندگیاں بچانا ہے۔ دیکھیں، رشتوں کے اندر ناکامی کا ایک بڑا سبب وہ کیا ہے؟ معصومین علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کو نہ سمجھنا اور ان پہ عمل نہ کرنا۔ پہلی بات تو یہ کہ معصومین علیہ السلام کی وہ تعلیمات ممبر میں بیان نہیں ہوتی، مگر رشتوں کے بارے میں معصومین نے، کاروبار کے بارے میں معصومین نے، معاشرتی روایوں کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے کیا رہنمائی فرمائی؟ وہ پڑھنے والا بتائے گا تو رہنمائی ہوتی لوگوں کی۔ دیکھیں، معصوم کا جب کلمہ آتا ہے، معصوم کا جب جملہ آتا ہے تو لوگ اس کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں اظہار الشیء قبل ان یستحکم مفسدۃ اللہ، کسی چیز کے بارے میں اظہار کرنا اس کے پک جانے سے پہلے اس کو برباد کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک اچھا رشتہ ہے، لڑکا بھی صحیح ہے، لڑکی کی ویریفیکیشن بھی ہو چکی، آپ کو پتہ چل گیا اچھا لڑکا ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، اب آپ نے لون بھی کر دی، ہماری فلاں جگہ پہ بات ہو گئی، ہمارے بچے کی فلاں جگہ پہ بات پکی ہو گئی، ابھی معاملات چل رہے ہیں، ابھی تو آپ کی زبانی بات ہوئی ان سے، ابھی کوئی نکاح تو نہیں ہو گیا، اس کو کہتے ہیں معصوم اظہار الشیء قبل ان یستحکم، معاملے کے پکا ہو جانے سے پہلے، پکا تو نکاح سے ہوگا، نکاح سے پہلے تو کوئی چیز پکی نہیں ہے، نکاح ہو جانے سے پہلے، معاملات 100% یقینی ہو جانے سے پہلے معصوم فرماتے ہیں اس کے بارے میں اظہار کر دینا مفسدۃ اللہ، اس کو برباد کر دیتا ہے۔ ہم نے کئی دفعہ دیکھا لوگوں نے آ کی شکایت بھی کی، کیا بولا نا ہمارے رشتے کی بات تو پکی ہو چکی لیکن نہیں معلوم، بعد میں پارٹی بیک ماری، ہم نے بہت فون کیے، بہت رابطے کی، وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر ہم لوگوں کی خدمت میں اس لیے دیکھیں شاید آپ نے بہت زیادہ اس چیز کو اوپن کیا، جب اوپن کیا آپ کے کسی دشمن کو پتہ چلا، اس نے جا کے خاموشی سے پیچھے دروازے سے آپ کا کام اتار دیا، اس کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، وہ صرف جا کے لڑکے کے کام والوں کو اتنی بات کہہ دے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں شادی کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے آپ کو، کچھ بھی نہ کہ اتنی بات لوگوں کو شک میں ڈالنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ لوگ بیک مار جاتے ہیں۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں جب تک معاملات حتمی شکل اختیار نہ کر جائیں اس وقت تک ان معاملات کو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں۔ اگر یہ رہنمائیاں ہوں، آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کیا جائے تو بہت سے لوگوں کی زندگیاں بچ سکتی ہیں، بہت سی فیملیز بچ سکتی ہیں، بہت سے بچوں کے گھر تباہ ہونے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آل بیت علیہ السلام کی ان تعلیمات کو عام کریں اور اپنے رویوں کو آل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ زندگی یہی ہے، آل بیت علیہ السلام نے ان تعلیمات کو سکھانے کے لیے کام زحمتیں نہیں ہوئی، بہت قربانیاں دی آل بیت علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے، کربلا کی جتنی قربانیاں سب دین کو بچانے کے لیے، دین کی اقدار کو بچانے کے لیے، دین کا پیغام بچانے کے لیے، کتنی بڑی قربانی کہ جس کا انسان تصور نہ کر سکے، جس قربانی کے بارے میں انسان سوچ نہ سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمیں کیا معلوم آل بیت علیہ السلام نے کیا قربانی دی؟ السلام
جعل الله آخر الدهر مني زيارتكم. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أي عزيز محرم جب حسین کربلا میں داخل ہوئے، ریاست کے لوگوں کو بلایا، اسے زمین کو خریدا اور واپس ہم کو ہبہ کر دی. کعبہ ریاست کے لوگوں بس دو وصیت ہے، ایک میرا ظاہر جعفری ہے، اس کو 3 دن کا مہمان رکھنا، اس کو کھانا کھلانا، اس کو پانی پلانا. ازارہ کلام میں آقا کے بچے بھوکے مارے گئے، پیاسے مارے گئے، لیکن حسین کو قیامت تک آنے والے اپنے ظاہر کرنا خیال ہے کہ بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کر کے جا رہے ہیں. اور قادوس سے میری وصیت دی ہے، قانونوں کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے گی، یہ اپنے نجس لاشیں لے کے چلے جائیں گے. اے بنی اسد کے لوگ ہمارے لاشیں کربلا کی زمین پہ پڑے رہیں گے. میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. کہتے جب بنی اسد کے لوگ جانے لگے گا، جب گھروں میں جانا اپنی خواتین کو بھیج دینا. بنی اسد کے مرد گھروں میں پہنچے، اپنی بیویوں سے کہا جاؤ تمہیں آقا نے یاد کیا. آپ کی چادریں اوڑے آ کے آقا کے سامنے کھڑی ہو گئی. آقا نے فرمایا میں نے تمہارے مردوں کو وصیت کر دی ہے، لیکن ممکن ہے وہ حاکم کے ڈر سے ہمارے لاشوں کو آگے دفن نہ کریں گے. اے بیویوں اگر تمہارے مرد گھروں سے نہ نکلے تو آپ آگے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. عزیزو جب خواتین جا رہی تھی تو اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجنا. بچے کھیلتے کھیلتے آئے، آقا نے فرمایا بچوں میں نے آپ کے بڑوں کو وصیت کی ہے، ممکن ہے وہ حکومت سے ڈر جائے. اے بچوں تم لاشیں تو نہیں اٹھا سکو گے، اے بچوں تم دفن تو نہیں کر سکو گے، بس ایسے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک مٹھی پاک کے لینا، ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا. اے بچوں تمہارا کھیل ہو جائے گا اور ہمارے لاشیں مٹی میں چھپ جائیں گے. عزیزوں قافلے روانہ ہو رہے تھے، بی بی زینب نے ان کی بلندی سے دیکھا، آقا سجاد کے جسم سے جیسے روح پرواز کر جائے. زہرا کی بیٹی اونٹ کی بلندی سے نیچے گری. آقا سجاد کی توجہ ہٹی. یا بقیت الماضی، وہ میرے گزشتگان کی نشانی، وہ میرا بیٹا سجاد. میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ کابو بھی اپنا انصاف سے بتائے، جس کے جوان سال بیٹا ہو اور ماں کا لاشا یوں غربت کے عالم میں پڑا. کا بیٹا سجاد میں نے بابا علی سے سنا، یہ اچھے اچھے روزے بنے گے، اچھی اچھی ذریعہ بن جائیں گی، جیسے اپنے وقت کے امام کو تسلی دے رہی تھی. عزیزوں قافلے روانہ ہو گئے. مڑ مڑ کے دیکھتی زہرا کی بیٹیاں، مڑ مڑ کے دیکھتے آقا سجاد. بنی اسد کا سردار پہنچا، لیکن مشکل یہ پیش آ گئی، ان کو کیسے دفن کروں؟ کسی کا سر ساتھ نہیں ہے، کسی کی پہچان ممکن نہیں ہے.
آپ کو کیسے پتا کہ قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے تھے؟ عزیزو امام نشانیاں بتاتے گئے، لاشیں دفن ہوتے گئے، آخر میں میرے غریب امام ایک پتھروں کے ڈھیر کے پاس آئے گئے اور کہا اس غریب کو دفن کرنا یہ میرے بابا غریب حسین کا لاشا ہے۔ عزیزوں نہیں معلوم آقا نے اس لاشے کو کیسے دفن کیا، پہلے جسم سے تینوں کو نکالا، اتنا زخمی لاشا نہیں معلوم آقا نے کیسے دفن کیا، لیکن جب دفن کر چکے غربت کا جملہ نکلا، آزا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے، قتلوا شان الغریبا، جسے عالم غربت میں مار دیا۔ بنی اسد کے لوگوں نے ہاتھ جوڑے کہا آقا کہ ہم جا سکتے ہیں، کہنے ایک لاشا باقی ہے۔ بنی اسد کے لوگ دوڑے واپس آئے، کہا زہرا کلال وہاں تو کوئی لاشا نہیں ہے، کہا نہیں وہ مراد کے کنارے میرے غریب چچا عباس کا لاشا ہے۔ بنی اسد کے لوگوں کو ساتھ لیا، ایک مسلح منگایا، عباس مولا کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک ننھی سی قبر کھودی، مولا عباس کی لاشیں کو قبر میں رکھا اور اشارہ کیا کہ ذرا دور چلے جاؤ اور میں جب تک نہیں بلاؤں قریب نہیں آنا۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں بہت دیر گزر گئی، ہم پریشانی کی عالم میں آگے بڑھے، کہتے عجیب منظر دیکھا، عباس کی کٹی گردن اور سجاد کے رخسار اور فرمایا میرا غریب چچا، او میرا مظلوم چچا، تیری امید پر زہرا کی بیٹیاں چچا کربلا تک آئی تھی، اے چچا تو شہید ہو گیا اور تیری بہنیں بازاروں میں